بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اسلامی تاریخ میں سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تعارف۔ آج ہمارے ساتھ ہیں سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم بیان کریں گے سیدنا اسحاق کی خصوصیات اور آپ کی عظمت کتنی بڑی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر نبی اور بہت ساری صفات کے مالک تھے۔ قرآن کریم نے آپ کی نیکی، شرافت، نبوت، رحمت، بلندی اور عظمت کی شہادت دی ہے۔ آپ کو یہ فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ ہماری تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3500 انبیاء آپ کی نسل میں پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ مسجد اقصی جیسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضل اور کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی کہ وہ نبی نیک بندوں میں ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی۔ سورہ صافات آیت نمبر 112 اور 13 کا ترجمہ۔ آپ کی پیدائش عراق میں ہوئی مگر ساری زندگی شام میں رہے۔ 160 سال یا 180 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی اور اپنے والد محترم کے پہلو میں مدینہ الخلیل میں دفن ہوئے۔ الخلیل فلسطین کا شہر ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، سارے رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 52 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے، انہیں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور ان کو حق ماننا یہ ایمان کے لیے لازمی شرائط میں سے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، قناعت اور صبر حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کے لیے، قناعت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے پر راضی ہو جانا۔ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ۔ اللہ جو آپ نے مجھے رزق دیا اس پر صبر و قناعت عطا فرما دیں اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیں۔ ایک فضیلت اور رحمت، تکلیفوں پر صبر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور صبر نہیں کرتا۔ یعنی مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ دوسروں کے کام آنا۔ مسلمان کا ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کے لیے ہمیشہ ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ظاہر جب ہم لوگوں میں رہیں گے، سماج میں رہیں گے، تو کبھی کبھی اچھی باتوں پر، کبھی کبھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے وقت میں صبر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے بندے سے افضل ہے جو کسی کونے میں بیٹھا رہتا ہے۔ یعنی جو درویش ٹائپ ہو کر ہم کہتے ہیں فلاں بندہ چلے میں ہی بیٹھ گیا ہے، اس سے وہ مسلمان افضل جو سماج میں رہتا ہے۔ اصل میں اسلام متحرک دین ہے، اسلام جمود کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے کام آئے، ہر بندہ دوسرے کی خدمت کرے، ہر بندہ دوسرے کے لیے ہو، ہر بندہ دوسرے کا اکرام کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کسی بھی درجے میں، کسی بھی خدمت کے ذریعے، اور کچھ نہ میٹھا بول بول کر فائدہ پہنچانا۔ ایسے لوگوں سے کئی گنا افضل ہیں جو کسی کونے میں درویش بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کرنا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1، 2، 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ لیتے ہیں تو پورا بھار کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اپنی دفعہ پورا لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی تو کمی کر دیتے ہیں۔ یہ بددیانتی ہے،
اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آ گیا تھا. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم. اللہ تعالیٰ نے تاجروں کی قوم شعیب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کا نام تو پورا کرو. ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا. طب نبوی سے علاج کھجور سے پستی کا علاج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھجور کھانے سے قولانج نہیں ہوتا. پستی کو نیچے پستیوں کے نیچے جو داغ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہوا پار گئی ہے یا واٹ پڑ گیا ہے تو مطلب کھجوریں کھاتا رہتا ہے اس سے جو ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو ان الفاظ میں ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان سے ملتے ہوئے بھی اور مسلمان سے جدا ہوتے ہوئے بھی سلام کی دعا کرنی ہے. ہم اپنے بچوں کو کبھی کبھی غلط سکھا دیتے ہیں جاتے تو السلام علیکم کہتے ہیں نکلتے اللہ حافظ کہتے ہیں. لیکن میری بات سنیں ہم کئی مطلب یہ بات کرتے ہیں اللہ حافظ بہت اچھا جملہ ہے. ہمیں اس کے اچھا ہونے سے نہ انکار ہے نہ اس کے اچھا ہونے میں شک ہے. لیکن یہ میں نے اور آپ نے بنایا ہے. یہ میرا اور آپ کا جملہ ہے. اور ہم سب کا عقیدہ کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکل گیا کائنات میں اس سے زیادہ بہترین لفظ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اس کا قبول ہونا یقینی ہے. میری اور آپ کی بات کی قبول پتہ نہیں ہوگی یا نہیں تو ہم کو نہ وہ دعا دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے. اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ سلام کو عام کریں جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کو. گھروں میں جا کر سلام کرنا ہمارا معمول بن گیا. بچے تو آ کر سلام کرتے ہیں بڑے گھر میں جا کر سلام نہیں کرتے. بڑے گھر میں جا کر سلام نہیں کرتے. لوگ ہی نہ کہیں گے کیا کہتے ہیں وہ گھر والی سے ڈر گیا ہے گھر والی سے ڈر گیا ہے. ہم اپنی مردانگی پر آنچ آنا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں میاں صاحب گھر میں داخل ہوں تو پتہ چلے کوئی بڑا ڈکٹیکٹر آ گیا ہے. گھر والی بھی سہم جائے بچے بھی ڈر کر کونے میں بیٹھ جائیں بیچارے سچ بات بھی نہ کر سکیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے سلام کرتے گھر سے آتے تب بھی سلام کرتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کر دیا کرتے تھے. بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا کہ گھر آئیں تو کیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان سے ملاقات کریں تو کیا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب دینے میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام بیماروں کے لیے عموماً اور ہمارے بچوں کی عاشق صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہمارے رب ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں کمزور بے بس لفظ ہیں. اللہ جی آپ طاقت والے ہیں آپ قوی ہیں. اللہ جی ہمارے ٹوٹا پھوٹا کہنا ظاہر ہے آپ اسے حقیقت بنا کر اپنے آپ کو قبول فرمائیں. کریم و رحیم اللہ جی اس سے ہمیں فائدہ پہنچا دیں ہماری نسلوں کو اس سے فائدہ پہنچا دیں. اللہ جی اس سے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں. کریم و رحیم اللہ جی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ عمل کرنا بنا دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. آمين آمين. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.